لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع عن الناس ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يترك عالما وجعل الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم ضلوا فأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استبداد قیصر ہو نہ استحصال کسرا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو. بڑا غوغا ہے قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. سب حضرات تشریف رکھیں، ہم بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سب کو پتہ ہے کون کون حضرات آ گئے ہیں، کن کن کے بیانات ہونے ہیں انشاءاللہ. بس حضرت پیر صاحب ضعیف ہیں، بس وہ آئیں تو پھر اس کے بعد دوسری نشست زوردار. مفتی سعید ارشد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، قاری اکبر مالکی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور سپاہ صحابہ کے لیڈر بھی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو یہ اٹھنا بیٹھنے کو تھوڑا صبر کرو. سنانے ہوئے خطیب اسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی توارے دلیں دی دھڑکن ہوئی تشریف فرمائیں. کٹھے بیٹھے سے بس یہ اٹھن بٹھن والی عادت ختم کرو، اور پھر شخصیت انشاءاللہ سن سو تو پتہ لگ سے کہ بھئی لوگ کہتے تھے ابوالکلام آزاد بھی ہوتا تھا. اے اللہ اکبر، یہ لوگ اللہ دین رکھیں گے تو افراد بھی پیدا کریں گے. ایک دفعہ بیٹھ کر سن لو، پھر کہنا کہ بھی کس کو سنا تھا. جو نہیں جا رہے جو بیٹھ رہے وہ پچھتاتے رہیں گے. اتنی دور سے حضراتوں کو لایا جاتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو قدر نہیں ہے. سب حضرات بیٹھ جائیں اور اطمینان سے سنیں. جامع عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں اللہ نے بارہا حاضری کا شرف عطا فرمایا. ملک بھر میں آنا جانا ہوتا ہے، اخبارات، ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا اور دیگر دجالی نظریات کو پھیلانے والے وسائل کے ذریعے عموماً یہ فضا محسوس ہوتی ہے کہ جیسے اسلام مٹ گیا ہو، علماء ختم ہو گئے ہوں، مذہبی جذبات کو دبا دیا گیا ہو، اور ہر طرف کفر و باطل کے سیاہ بادل چھا چکے ہوں. لیکن جب بھی جامع عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں حاضری ہوتی ہے اور آدھی رات ڈھل چکی ہوتی ہے، اور سننے والے پورے پنڈال کے اندر تمتماتے چہروں کے ساتھ دلوں میں جذبہ جہاد کی آگ لیے ہوئے پورے عزم و ہمت کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں.
تو میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ خود اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام نہیں مٹا، علماء نہیں دبے، مذہبی قوتیں ہمارے سامنے سے نہیں ہٹی. انشاءاللہ اسلام بھی زندہ رہے گا، علماء بھی قائم رہیں گے، دینی جذبات بھی سلامت رہیں گے. اور جس طرح آج کے اجتماع کے دوران ہی اللہ نے ایک عظیم الشان خوشخبری سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے وہی الفاظ دہراتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر سوار رہتے ہوئے جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک طرف اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے جذبہ تشکر کے طور پر آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، لیکن زبان پر یہ الفاظ ہیں اللہ اکبر وحدہ نصر عبدہ حزب الاحزاب وحدہ. وہ اللہ بڑا ہے، اکیلا ہی بڑا ہے اور اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ پروپیگنڈے کی طاقت پر شور مچا کر مسلمانوں کے دلوں میں کفر کا روپ ڈالنے کے لیے، باطل کی دہشت پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے کہ جناب دنیا کی سپر طاقت امریکہ ہے، اس کے پاس بے پناہ اسلحہ ہے، بہت بڑی عسکری قوت ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے دنیا کے تمام حکمران اس کو ماننے پہ مجبور ہیں، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن آج اللہ نے ایک دفعہ پھر اپنے ان درویشوں اور ان پھٹے کپڑوں اور ٹوٹے جوتوں والے مجاہدین کا سر پھر سے بلند کر کے اور ساری دنیا کی سپر طاقت کو خاک میں ملا کر پھر بتا دیا ہے بڑائی صرف ایک ہی ذات کو زیبا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. بے شک بے شک. عملاً بتا دیا. نظریاتی طور پر، عقیدے کے طور پر تو ہم کہتے ہی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن آج اللہ کے ان بندوں نے، ان درویشان خدا مست نے، ان خالی ہاتھ مومنین نے ایمان اور توکل کی اور جہاد کی بنیاد پر دنیا سے منوایا کہ حقیقتاً سپر طاقت صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ایسے نہیں. میں دیکھ رہا تھا، سنو ذرا، سنیے ادھر. میں بھی سٹیج پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، یہاں سے بہت پرجوش نعرے لگانے والا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی اس مجمع کے سامنے جو 3 دن سے پورے جذبے اور جوش کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے. ہماری نیت میں کھوٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان پہ لوگ واہ واہ کہیں، ہمارے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے کہ ہماری بات بنے گی، لیکن آپ کی نیت میں کیا کھوٹ ہے؟ اس مجمع میں کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسے مخلص اور صرف اللہ کی رضا چاہنے والوں کا مجمع بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. بے شک بے شک. یقیناً اس جذبے کی ایک جھلک جب جنگ قادسیہ کے موقع پر شاہ ایران کا تاج ایک مجاہد کے ہاتھ میں آیا
اور وہ اپنے کپڑے اور چادر میں لپیٹ کر، یہ پرانے جو عرب مجاہد ہیں بھی پٹھانا مر گئے سنسار۔ میں تو پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ لوگوں نے، دنیا نے کن سے پنگا لے لیا۔ بے شک ایک تو وہ لوگ پٹھان ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر مجاہد ہیں، سبحان اللہ ان کا تو مزاج ہی اور ہے۔ بے شک بے شک انہی دنوں مجھے کراچی میں ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ وہاں ایک پٹھان یہ مکی بھون کر، چنے بھون کر ریڑھی پر، ٹھیلے پر بیچا کرتا ہے، تو وہاں اس سے بھنے ہوئے دانے لینے کے لیے ایک ہندو آیا۔ کراچی میں بہت سے ہندو رہتے ہیں، بڑی بڑی آبادیاں ان کی سندھ میں۔ پٹھان نے اس کو پہچانا تو کہنے لگا میں سودا بعد میں دوں گا، پہلے تم ہم کو یہ بتاؤ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اپنے مردوں کو جلا دیتے ہو۔ اس نے کہا ہمارا مذہب تو یہی تعلیم دیتے ہیں، آپ دفن کرتے ہیں، ہم مردوں کو جلاتے ہیں۔ خان نے پوچھا کہ مردے کو جلانے پر کتنا خرچ آتا ہے؟ اس نے کہا بعض جگہ تو 10,000 امیر مردے ہوتے ہیں تو لاکھ روپے خرچ آتے ہیں، ہم تو دیسی گھی ان لکڑیوں پر ڈال کر ان کو جلاتے ہیں۔ خان کہتا ہے تم بہت بیوقوف ہے، تم بہت بیوقوف ہے، تم اپنا مردہ ہم کو دیا کرو۔ اس نے کہا تم کو کیوں دے؟ اس نے کہا تمہارا مقصد اس کو جلانا ہے، تمہارا پیسہ بچے گا، ہم اس کو کاٹ کر دانے بھونیں گے، تمہارا کام بھی ہوگا ہمارا کام بھی۔ ایسے لوگوں سے اللہ اکبر، اللہ تو وہ ہے نا جو ہاتھی سے ہاتھی کو نہیں ٹکراتا، پھر خدا کیا ہوا؟ خدا کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جو غار ثور پر جبریل کو کھڑا نہیں کرتا، کبوتری کو بٹھاتا۔ ماشاء اللہ بہت خوب اور یہ اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار تھا، وہ بڑا غیرت والا ہے۔ بے شک بے شک انہی درویشان خدا مست نے روس کی سپر پاور کو نکیل ڈالی اور اس کے بڑھتے ہوئے خونخوار پنجوں کو توڑ کے رکھ دیا، تو ایک شور اٹھا کہ جناب روس کی شکست امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہے، امریکہ نے مجاہدین کا ساتھ دیا ہے۔ وہ بڑا غیرت والا، سبحان اللہ سبحان اس نے دیر نہیں کی، بے شک بے شک اور ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ بڑی طاقتوں کو نکیل ڈالنے کے لیے مجھے کسی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بے شک سبحان اللہ بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایسا انتظام کیا، امریکہ سمجھتا تھا کہ میں نے حملہ کیا ہے، وہ نہیں جانتا تھا اس نے دھکیل کے یہاں بھیجا مقتل۔ بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور پھر ہم سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ منظر بہت تیزی سے بدلے، ہماری زندگی میں بدلے، بہت تیزی سے دیکھا کہ ایک طرف ساری دنیا، میں نے کئی جگہ پر کہا کہ یہ جو ابھی افغانستان میں نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، یہ حضرت آدم سے لے کر اسلامی تاریخ میں نہیں، انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح طاقت کا توازن بگڑا ہو کہ ایک طرف لاکھوں اور ساری دنیا کے وسائل اور دوسری طرف چند نہتے لوگ، اور پھر وہ ٹکرائیں اور پوری دنیا گھٹنے ٹیک دے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے جہاد کی طاقت سے ان طاقت کو خاک چٹوا دیں۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔
माशाअल्लाह। امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو صرف امریکہ نہیں تھا، ساری دنیا تھی۔ بے شک بے شک۔ ہمارے بھائی بزرگ کہہ رہے تھے 42 ملک نہیں، ساری دنیا اپنی پوری طاقت سمیت پورے مجمع میں کوئی دنیا کے ملکوں کا اگر گن سکتا ہو، کسی کا حافظہ بہت ہو کہ میں گنواتا ہوں کتنے ملک ہیں، سارے مل کر بھی جتنے ملک گنوائیں گے ان سے زیادہ۔ اور معلوم دنیا ظاہر ہے 200-250 ملکوں کا نام تو کوئی نہیں جانتا، وہ ملک جن کو دنیا جانتی، باقی تو نام تھے، جن کو دنیا جانتی ہے، جن کے پاس کچھ طاقت ہے، وہ سارے تھے، کافر بھی، مسلمان بھی، منافق بھی، ساری دنیا کے خزانے اور وسائل بھی، سارا ایک طرف اور دوسری طرف پھٹے کپڑوں والے، ٹوٹے جوتوں والے، جن کے سر پر گھر کی چھت بھی نہیں ہے، کچے مکانوں سے اٹھنے والے، کچی زمین پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے والے، جن کے ہاتھ میں پرانی کلاشنکوف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تعداد میں ہم نے تو اللہ کی نصرت کو عجیب انداز میں دیکھا، قرآن نے بھی اجازت دی، دشمن تم سے دگنا ہو تو تم پیچھے ہٹ سکتے، لیکن یہاں دگنا نہیں تھا، 1000 گنا، 1000 گنا۔ اور پھر ساری دنیا ایک طرف، صفر اور 100 کا مقابلہ، اور پھر کل جو کچھ ہوا، یہ انجام جو اللہ کے پاک پیغمبر نے غزوہ خندق کے موقع پہ سنایا۔ اس سے پہلے میں نے بارہا یہ بات کہی، جب پسپائی ہوئی افغانستان پہ ساری دنیا چڑھ دوڑی، دل ٹوٹے ہوئے تھے، لوگ مایوس تھے، پریشان تھے، حادثے بھی ہوئے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، پاگل ہو گئے اس صدمے کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے بارہا عرض کیا کہ اس سے زیادہ مایوسی کے حالات آقا کی زندگی میں آئے تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کیسا ہے؟ کہ ایسا دشمن اسفل منکم، اوپر سے، من فوقکم اسفل منکم، اوپر سے بھی دشمن، نیچے سے بھی دشمن۔ اس زمانے کے حالات سے مطابق تعداد اتنی زیادہ تھی دشمن کی، یوں لگتا تھا ہر طرف دشمن ہی دشمن۔ اور مسلمانوں سے قرآن نے ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ تمہارے دلوں میں خیال آتا تھا اب کیا ہوگا، دین مٹ جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کیا پھر کفر غالب آ جائے گا؟ نہیں، پھر ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ امریکہ نے حملہ کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں، مولویوں، درویشوں، بھول جاؤ وہ زمانے لگ گئے کہ آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے، اب خالی دعائیں مانگ کر ان کے بموں میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ آج انہی کے طبقے کا ایک صحافی اوریا مقبول ان کو للکار کے کہہ رہا ہے اپنے کالر اٹھا کے پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، امریکہ اس زون کے ساتھ آیا تھا کہ 8 دن کے بعد کسی کو اس سرزمین پر سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی، یا مٹا دیں گے یا جھکا دیں گے، لیکن اللہ کی قدرت کے قربان جائیں کہ وہاں بسنے والے اللہ کے وہ شیر نہ جھکے، نہ دبے، نہ پیچھے ہٹے، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، پھر آگے بڑھے اور اتنا آگے بڑھے کہ سب کو آگے لگا لیا۔ اور وہ جو کہتے تھے نہیں امریکہ ہے امریکہ، اس درویش کے اندر کو بھی لوگوں نے کہا امریکہ ہے، اس نے حملہ کر دیا ہے، اب کچھ نہیں بچے گا۔
اس نے کہا کیا ہے امریکہ ہے؟ تو اللہ بھی تو ہے. یہ تمہارے لیے کہہ رہا اللہ بھی ہے، اللہ ہی ہے. اور ابھی جنگ کا آغاز ہوا ہے اور فتح شکست کے فیصلے آغاز میں نہیں اختتام پہ ہوا کرتے ہیں. اختتام پہ ہوا کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا اخلاص، صحابہ کے اخلاص کی ایک جھلک ہے. اللہ اس میں سے ہمیں ایک ذرہ نصیب فرما دے. جنگ قادسیہ کے موقع پر ایک مجاہد کے ہاتھ ٹھوس سونے کا کئی کلو وزنی ہیرو جواہرات جڑا ہوا تاج اس کے ہاتھ میں آیا. کپڑے میں لپیٹ کر شام ہو رہی ہے. لڑکے مجاہد تھک چکے ہیں. لڑائی کے امیر ابو عبیدہ بن جراح بیمار ہیں، پیچھے خیمے میں ہیں. گھوڑا دوڑاتا ہوا خیمے کے پاس آیا، سلام کیا، اپنی چادر کو ان کے قدموں میں پھینکا. جو ہی تاج کپڑے سے باہر نکلا خیمہ جگمگا اٹھا. پوری دنیا میں اس تاج کی شہرت تھی. اس نے کہا جی وہاں گمسان پڑا ہوا تھا، کسی کے ہاتھ آتا تو یہ ضائع ہو جاتا. یہ مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے، مال غنیمت ہے. میرے ہاتھ آیا تو میں نے کہا اس کو پہلے امیر کی خدمت میں اس کے حوالے کر دوں تاکہ اپنی امانت سے دستبردار ہو جاؤں، اس لیے لے کر آیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر اس ناواقف، اس کے چہرے سے نام سے واقف نہیں تھا، عام مجاہد، ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا. اس نے کپڑا لپیٹا. ایک نظر اس تاج کو دیکھا. اتنی دیر میں اس نے دوبارہ گھوڑے کا رخ موڑا. انہوں نے کہا جانے والے، میں تمہاری دیانت اور امانت پر فخر محسوس کرتا ہوں اور دل چاہتا تجھے کچھ انعام دوں. رکو، اپنا نام بتاتے جاؤ. اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر اس کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا میں جس کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں اربوں کا تاج آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے. میں نے انعام اسی سے لے. آپ جیسے مخلص لوگ، میں دیکھ رہا تھا اتنی عظیم الشان خوشی کے موقع پر نعرے کا جواب آپ کے اندر سے کیوں نہیں نکل رہا؟ نعرے ابھی لگ رہے ہیں لیکن مجمع میں وہ رد عمل. آپ یقیناً تھک گئے ہیں، شروع سے رات سے بیٹھے. نعرے لگانے والا تو 4 نعرے لگا کر پھر بیٹھ جاتا ہے. آپ صبح سے بیٹھے ہیں، یقیناً تھکے ہوں گے، لیکن ایسے موقع بار بار نہیں آیا کر. اللہ نے اپنی جس کبریائی اور قدرت کا اظہار ابھی ہماری زندگی میں اپنی قدرت کو دکھایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی لوگ ہمیں کہتے تھے افغانستان سے واپسی پر وہاں کا کوئی قصہ سنائیں، مجاہدین کی کارگزاری سنائیں. میں نے کہا یہ کارگزاری ساری دنیا کے سامنے نہیں ہے، ساری اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی کہ ساری دنیا کی طاقت گھٹنے ٹیکے ہوئے ماتھا زمین پہ رگڑ رہی ہے اور اللہ کے شیر میدانوں میں بڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ فرشتوں کی مدد اور کیا ہو. اور اللہ کی قدرت اور طاقت اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ان درویشان خدا مست نے لوگوں کے اس نظریے اور اس بات کو پلٹ دیا. بھائی صاحب حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں بھائی، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جزاکم اللہ. ہاں
बाहर भेजूँ वो ठीक है अगर आपकी तवज्जो है तो मैं बात शुरू करूं फिर पिछले साथी बताए वो पीछे वाले मैं ये अर्ज कर रहा था ये इंसानी तारीख में 7-8 हज़ार साल के बाद अल्लाह ने पूरे आलम इस्लाम को एक बहुत बड़ी खुशी अता की उसके असरात आपके जज्बात से जाहिर होने चाहिए और उन लोगों के कानों तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए जो कहते थे कि सुपर ताकत अमेरिका है आप आवाज बुलंद करके मैं कहूंगा सुपर ताकत सिर्फ अमेरिका सिर्फ अल्लाह आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों हाथ उठाकर लेकिन वो जज्बात जो अंदर है खुशी के छुपे हुए वो हमारी आवाज से चेहरों से जज्बों से जाहिर होने चाहिए सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह अभी पूरे मजमे की आवाज नहीं आई सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह अभी सारे हाथ नहीं खड़े हुए सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह मजा नहीं आया सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह गूंज जाए यही मकसद है मदारस का मसाजिद का अज़ान का नमाज का दीन का उसकी किबरियाई सारी दुनिया में उसका डंका बच जाए सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्त थी हमारे अकाबिर मौलाना अब्दुल्ला दरखास्त थी मुफ्ती महमूद हो हजरत मदनी हो शेख अल-हम्दो उनकी जिंदगियों के मिशन और जब दारुल उलूम बनाने का मकसद एक ही था कि अपने रब की बड़ाई को सारी दुनिया में फैला दो आम कर दो उसकी बड़ाई को दुनिया से मनवा लो और आज मान गई दुनिया तो आप भी इसका इजहार करें सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह पीछे वाले नहीं बोल रहे सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह जरा कहे खड़े होकर पूरे जज्बात के साथ दोबारा जरा गर्मी आ जाए सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह सिर्फ रखें और ये बात याद रखें हमेशा के लिए और दुनिया को समझा दें और बता दें और कुछ उन्हें समझ आ गई होगी कि ऐसे लोगों से बकौल हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कि हमसे क्या लड़ोगे तुम्हें जिंदगी प्यारी है हमें मौत प्यारी हमें मौत प्यारी उन लोगों से क्या लड़ोगे जो अपनी जिंदगी का सौदा अपने रब से कर चुके हों जो ये कहते हो ये जीना भी इबादत है वो मरना भी शहादत है ये जीना भी इबादत है वो मरना भी शहादत है इधर रुतबा गजा का है उधर रुतबा शहादत है ये सर कट के सुए पाए मोहम्मद लौटता जाए इसी को मौत कहते हैं तो ऐसी मौत माशाअल्लाह बहुत माशाअल्लाह